بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فضائل صبر و شکر سے آج ہماری چوتھی نشست ہے دوسرے واعظ کی۔ پہلا واعظ صبر پہ تھا، آج دوسرا واعظ کی جو چوتھی نشست ہے حقیقت صبر پہ ہے۔ اس میں گزشتہ نشستوں میں حضرت نے صبر کی حقیقت کے اوپر تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ بھی ہے وہ صبر کے اتنا بیان کرتا ہے کہ واقعے کے اوپر جو پیش آ گئی ہے، صدمہ ہوا ہے یا کوئی بزرگ رخصت ہو چکا ہے اس دنیا سے، اس میں ان کو وہ جز و فض نہ کرے، ہائے وائے نہ کرے، رونا پیٹنا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عام سی غلطی ہے جس پر عوام تو کیا خواص کی بھی نظر نہیں۔ اس لیے میں اس وقت اسی پہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل صبر کے اندر جس کا فقدان ہے، لوگوں نے توجہ نہیں دی، اس کے اوپر نظر نہیں جاتی۔ لوگوں کی نظر ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر پر ہے کہ جو قلب پر واقع ہوتا ہے، دوسرا اثر پر جو اعمال پہ واقع ہوتا ہے بالکل نظر نہیں کی جاتی۔ اس کی جو زندگی کی روٹین ہوتا ہے دینی اور دنیاوی، اس پہ جو اثر ہوتا ہے اس پہ حضرت کہتے ہیں کہ نظر نہیں کی جاتی۔ دوسروں کی تو شکایت کیا، خود صاحب واقعے کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ پیش آیا ہے یہ واقعہ، صدمہ یا غم کی گھڑی، تو اس کو بھی اس کی نظر نہیں ہوتی، کیونکہ آگہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں کمالات کسبی ہیں جو کسی کہتے ہیں نا خربوزے کے رنگ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ دین جو ہے نا مسار کا ہے، دوسروں سے چراتا ہے آدمی عادتیں۔ اس لیے کوئی بھی دعائیں تو ساری شان والی ہیں۔ الدعا هو العبادات ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، لیکن دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہیں، 500 صفحوں کے اوپر دعائیں ہیں ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ کی، اور امام نبوی صاحب ان حضرات کی کتاب الاذکار وغیرہ میں۔ لیکن اس میں فرض اور واجب دعا جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے فاتحۃ الکتاب، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری دعا جو ہے وہ تقلید کی ہے، ہمیں ان لوگوں کا راہ بتا جس کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، تو ان کی معیت کی وجہ سے وہ راہ کھلتی ہے۔ اسی طرح جو دینی شعور ہے اور فہم ہے وہ کنما صادقین کی صحبت سے آتی ہے، کتابوں سے نہیں آتی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہاں، جس طرح استاد شاگرد کو کوئی کتابیں بتاتے وہ نافع ہوتی ہیں، لیکن جب تک کہ وہ شعور نہ آئے تو اس وقت تک تو بچے کی انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسروں کی تو شکایت کیا، شکایت خود صاحب واقعے کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی، کیونکہ شعور نہیں ہے، وہ کسی نے بتایا نہیں۔ اگر کسی وقت کسی کی نظر ہوئی بھی تو صرف اس قدر کی پریشانی میں، فرائض و واجبات میں اگر خلل آنے لگا
تو دینداروں کو اس وقت کچھ تنبیہ ہو جاتی ہے کہ فرض کا وقت ہے، مگر سنن مستحبات کے اختلال، اس میں جو خلل آ گئے ہے، جو چھوٹ رہے ہیں، ان کو بھی بہت کم تنبیہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سنن زوائد مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جمع ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اس لیے ان کے ناغہ ہونے کو سہل بات سمجھتے ہیں، حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زائدہ جو زیادہ نفلی اعمال لے لیتے ہیں، تلاوت کلام ہے اور ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، نفلی بدنی اور مالی عبادات ہے، کا حکم قبل شروع کے ہے اور شروع کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے کہ نفل کی نیت باندھ لی تو اس وقت اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں، وہ یہ کہ جس مستحب کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اشتغال کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنا لیا جائے اور کچھ عرصے تک اس پر مواظبت کر لی جائے، اس کو پابندی کر لی جائے۔ تسبیحات ہیں، جس طرح ہمارے بزرگ تسبیحات کی عادت ڈالتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے جب ہم لوگوں نے شروع میں طالب علمی کی تو صرف 11 دفعہ ذکر بتاتے تھے۔ یہ طالب علموں کو زیادہ اپنی تعلیم کی طرف وہ بھی انہی اللہ کے ناموں سے شروع فرمایا تھا، یا علیم ہو، یا فتاح ہو، یا حفیظ ہو، یا نصیر، یہ 11 دفعہ صبح اور شام پڑھنے کی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک جب اس پہ یہ ضبط میں آ جاتے، قبضے میں آ جاتے، روٹین بن جاتے ہیں، تو اللہ پاک آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس کا ناغہ کرنا و معاذبت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، کہ جو عمل شروع کر دیا ہے وہ پھر چھوٹے نہیں، ناغہ نہ ہو۔ اس کی دلیل ایک حدیث بخاری کی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں کان یقوم من اللیل ثم ترکہ، کہ اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم مکروہ ہے۔ قلت باب علیہ البخاری ما یکرہ من ترک قیام اللیل من کان یقومہ، قال الحافظ ایو اذ اشر ذالک بالاعراض عن العبادہ۔ یہ حضرت نے فتح الباری کی شرح کی تفصیل لکھ دی ہے، جن کو اس کتاب میں دیکھنا وہ بھی دیکھی جا سکے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پہ بخاری نے یوں باب باندھا ہے کہ جو شخص رات کو اٹھا کرتا تھا اس لیے ترک قیام مکروہ ہے۔ حافظ نے فرمایا کہ جب کہ خیال یہ گزر کہ عبادت سے اعراض کر رہے ہے، جان چھڑا رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے نیکی کی عادت پر مدامت کا مستحب ہونا نکلتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدامت اگرچہ واجب نہ ہو تب بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ مریض کے لیے دوا لازم ہوتی ہے نا،
اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔